السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے ایک بہت پیارا مال جس کا نام ہے ضیافہ مال۔ اور ضیافہ مال ایک بہت خوبصورت بڑا اور پوش مال ہے، اور اکثر مالوں کے باہر جو ہے یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ سعودی خواتین ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر اور اپنے پرسنل اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت یا کچھ نہ کچھ فروخت کرتی رہتی ہیں، اور جو کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ہم آپ لوگوں کو لے کے حاضر ہو گئے ہیں ضیافہ مال میں۔ ضیافہ مال بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لائٹنگ ہے، مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ عمرہ ہم نے ادا کر لیا تھا الحمدللہ خیریت کے ساتھ، اور ہم جو ہے نمازوں کی پابندی بھی کیے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ کیونکہ اب ہم یہاں مدینہ کے مقامی ہیں تو ہمارے پاس گاڑی بھی موجود تھی، تو ہم نے مکہ سٹی کو جو ہے تھوڑا تھوڑا ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ ہم دیکھیں یہاں مال کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ عمرہ یا حج کرنے آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مواقع میسر نہیں ہوتے کہ آپ دور دراز کے اس میں جائیں اور سٹی کو ایکسپلور کریں۔ قریب قریب کی سٹی کو ایکسپلور کرنا آسان ہوتا ہے بے شک، لیکن دور جا کے سٹی کو ایکسپلور کرنا اور مالز کو دیکھنا، لائف اسٹائل کو جج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کم و بیش میں جتنے بھی کنٹریز میں گئی، کیونکہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو آپ انٹرٹینمنٹ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہو، تھیم پارکس ہوں، یا اگر آپ جو ہے وہ کسی ہولی سٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کو بھی وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ قریب میں سارے مالز ہوتے ہیں، شاپنگز ہوتی ہے اور آپ دور دراز نہیں جا پاتے۔ تو ضیافہ مال جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، تمام برانڈس وہاں پر موجود ہیں، لوکل برانڈس بھی ہیں، انٹرنیشنل برانڈس بھی ہیں، اور اس کی سجاوٹ، اس کی خوبصورتی بھی بہت اچھی ہے، اور وہ رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے۔ وہاں پر فوڈ کورٹ بھی ہے اور کافی ساری اس میں جو ہے فوڈ چینز ہیں، البیگ تھا، ماما میاں پیزا تھا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور بھی آؤٹلیٹس تھیں کھانے پینے کی، باسکن رابن۔ پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں بچوں کے لیے جو ہے وہ فن اور ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی انہوں نے رائڈس وغیرہ لگائی ہوئی تھیں، اور اس کا میں نے معلوم نہیں کیا، پر وہاں انٹری کا کچھ ٹکٹ تھا، اس کے بعد آپ ٹکٹ لیں تو پھر آپ ایزیلی اندر جا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے ایک کتاب بائی کی تھی، خریدی تھی، جس کا نام تھا بچوں کے لیے آسان الفاظ اور سادہ زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات، جو کہ نارمل لائف میں جو ہم کتابیں لیتے ہیں تو ان میں بہت مشکل طریقوں سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم بچوں کو سمجھا نہیں پاتے۔ اس میں ہیڈنگ کے ذریعے اور تصویری خاکوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو بتایا گیا ہے۔ اس میں سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک شیئر کروں گی جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کہ اوائل اسلام میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کس طرح کیا جاتا تھا۔ جب اسلام جو ہے وہ نیا پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں نے کس حد تک ظلم و زیادتی برداشت کیے، اور یہ جو ہمیں ہمارا دین ملا ہے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی گئی ہیں۔ تو اسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت بلال حبشی کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام اور حبشی نسل سے تھے۔ مؤذن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر امیہ کو ہوئی تو انہیں قسم قسم کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ دوپہر کے وقت جب ریت آگ کی طرح گرم ہو جاتی تو انہیں ننگی پشت کر کے لٹایا جاتا اور پتھر کی وزنی اور موٹی سل چھاتی پر رکھ دی جاتی۔ پشت جل جاتی، کمر ان کی جل جاتی اور اس میں آبلے پڑ جاتے اور سانس بھی رک جاتا۔ اس پر ظلم یہ کہ اوپر سے کوڑے مارے جاتے اور اسلام سے باز آنے کے لیے کہا جاتا۔ حضرت بلال کے انکار پر امیہ دیوانہ ہو جاتا اور اپنی انگلیاں چبا ڈالتا۔ جب حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے تو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا جاتا۔ گلے میں رسی باندھ کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیے جاتے۔ وہ انہیں گرم سڑکوں پر گھسیٹتے پھرتے، کوڑے اور پتھر مار مار کر جسم لہو لہان کر دیا جاتا۔ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے احد احد پکارتے۔ امیہ دیوانہ ہو جاتا اور غصے کی حالت میں
ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا، آخر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے پر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل رہے اور بلند مرتبہ پایا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے اور انہیں جو ہے یہ بات سکھانی چاہیے کہ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، وہ عاشقان رسول میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں اپنے اتنا ہی قریب رکھا۔ اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنے نبی کا قرب بھی عطا کر دیتا ہے اور وہ اس کی عزت اور مرتبے میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدائی ہوتی ہیں، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انسان کے اعمال اس کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ اپنے اعمال جو ہے انہیں درست کر کے اپنی بخشش کا رستہ بنا لے۔ بے شک خیر، یہ واپسی کا سفر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح ہم نے مکہ کے ایک مال کو، ضیافہ مال کو ایکسپلور کیا، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا۔ اور پھر جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کے لیے رواں دواں تھے تو یہ میں نے وہاں کے پہاڑ اور وہاں کی سڑکیں، نیچرل سینریز کو بھی کور کرنے کی کوشش کی۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز لے کے میں آپ لوگوں کے پاس آنے والی ہوں اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، جس میں بچے بڑے سب کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہوگا اور ہم سب جو ہے مل کے کچھ اچھی باتیں سیکھ لیں گے، کچھ شیئرنگ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ٹاپک ہو اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو پلیز مجھے ڈسکرپشن باکس میں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے بتائیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو گرو کرنے میں ہماری مدد کیجیے گا۔ اچھی باتوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اور ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بہت کچھ دکھانے والے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ مکہ سے جب ہم مدینہ جا رہے تھے تو ہم نے کون کون سی سینریز دیکھی۔ ان میں بہت ساری سینریز ایسی ہیں جو بچوں کے لیے بھی بہت انٹرٹیننگ ہیں۔ اس میں ایک وادی ستارہ آتی ہے جس کے کچھ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں بہت سارے بندر ہیں، بہت ساری منکیز ہیں، وہ وہاں پر رہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فوڈ ہوتا ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ فوڈ تک ایکسیس کرتے ہیں۔ تو وہ بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ استراحت جو ہے بیچ میں آتے ہیں، ریسٹ رومز آتے ہیں اور آپ کس طرح وہاں اسٹاپ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔